عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تبدیلی بٹن دبانے سے نہیں آ جائے گی، پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، 3 سال ہو گئے ہیں۔ تبدیلی لحاف اوڑھ کر سونے سے بھی نہیں آتی۔ عمران خان صاحب کی پارٹی میں وہی لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں میں تھے، وہی پالیسیاں ہیں، اب تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ایک فرق کے سوا کہ بہت ذاتی طور پہ پیسے نہیں بنا رہے، کرپشن کا وہی لیول ہے۔ عثمان بزدار جیسے ہمیں لیڈر، عثمان بزدار انقلاب لائے گا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہٹا کے تو اپنا بنا دیتے ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین۔ او فردوس، آپ ہمیں بزدار دیتے ہیں، آپ ہمیں محمود خان دیتے ہیں، آپ ہمیں فیصل بابڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تبدیلی یس تبدیلی بٹن دبانے سے نہیں آتی، ارتقا ہوتا ہے بتدریج، اینٹ پہ اینٹ رکھی جاتی ہے تو مکان بنتا ہے۔ یہ دعوے آپ نے کیے تھے کہ 100 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی اور 100 دن کے بعد 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ دعوے آپ نے کیے تھے پھر کہ 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم تو سونامی اور انقلاب اس وقت بھی آپ کو منع کرتے تھے۔ کرپشن کم بھی نہیں ہوئی ہارون صاحب، کم بھی نہیں ہوئی، کرپشن بڑھ گئی ہے، اینڈ یو نو اٹ۔ تو ابھی ٹائم تو لگے گا نا، تبدیلی کوئی آسان کام 3-4 ہزار سال۔ اچھا نہیں تبدیلی آئی کون سی ہے؟ نہیں ٹائم لگے گا، کون سی تبدیلی آئی؟ نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہارون صاحب، کیا تبدیلی ٹائم آئی؟ کس چیز میں لگے گا؟ ایک آدمی اپنے گھر لیٹا ہوا رضائی لے کے جی، اور 2 قدم وہ چلا نہیں، جی، وہ کہتا ہے میں جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ تبدیلی تو نہیں آئی ہے سر، کرپشن کا بازار گرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کرپشن کا بازار گرم ہے، ابن الوقت اقتدار میں ہے۔ جی تو سا میں دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے، 77 بلین روپیز ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے، اور باقی شہروں میں؟ باقی شہروں میں خاک اڑتی ہے۔ وہ اس نے میر انیس کو کسی نے چڑھایا، وہ ان کے ہم عصر ایک شاعر تھے، فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے جنازے پہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا بھائی اطلاع ہی نہیں تھی، 3 دن بعض اوقات بارش ہوتی ہے، پنڈی میں 3 دن بارش ہوتی رہتی ہے، تو اس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں ہوتے تھے، انہیں کہا اطلاع نہیں ہوئی، بہت نہایت شائستہ آدمی تھے۔ پھر دوسرا آدمی آیا، وہ لکھنؤ والوں کا مزاج یہی ہے، چڑھاتے ہیں، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، چھٹا آیا، کئی دن گزر گئے، چھیڑ رہے۔ ایک نے کہا وہ آپ کے استاد بھی تھے، انہوں نے کہا جی ہاں میرے ابا نے کچھ غزلیں انہیں دکھائی تھی، نہایت شرافت سے کہا کہ میرے والد گرامی نے جب ہم آباد سے آئے تھے غزلیں دکھائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خیر مگر ان کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا شاعری تو خیر مگر دل میں خاک اڑتی تھی۔ مطلب وہ سوز و گداز نہیں تھا جو ایک شاعر میں، اور ٹھیک کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ باقی جگہ خاک اڑ رہی ہے۔ میں ابھی گیا ہوں سرگودے کے دیہات میں، تو کہیں سڑکیں ہیں ایسی جس کو سڑک نہیں کہا جا سکتا، آپ اس سے گزر نہیں سکتے، آپ کو 5 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی CNW کا سیکرٹری اتفاق سے ایک بہتر آدمی ہے، تو جو بن رہی ہیں وہ اچھی بن رہی ہیں، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ وہی ٹھیکیداری نظام ہے، وہی لوٹ مار ہے۔ کیا ہے وہ اس کا جالب کا کہ ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، وہی حال دن پھرے ہیں وزیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، وزیر ہی مزے کر رہے ہیں نا۔ ہارون صاحب یہ تو خیر یہ پنجاب کے حالات ہیں، KPK میں بھی حالات، ماں سوائے ہیلتھ سیکٹر کے، وہ جو کارڈ شارڈ آیا اس کے علاوہ کوئی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ صحیح ہے، آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہیلتھ سیکٹر میں اچھے ہیں، کورونا سے فائٹ کیا ہے جی، لیکن تعلیمی اداروں میں خاک اڑتی ہے، جی، یونیورسٹیوں میں خاک اڑتی ہے، کوئی بہتری نہیں۔ ہسپتالوں کا وہی عالم ہے، مریض اسی طرح سے سکتے ہیں، ہر بیڈ پہ اسی طرح 2-2 3-3 مریض پڑے ہوئے، ڈاکٹر ویسے ہی بے رحم ہے، سول سروس اس سے بھی نکمی اور ناکارہ ہو گئی، پولیس اس سے زیادہ غلیظ ہو گئی، FBR اس سے زیادہ تباہ ہو گیا۔ FBR میں 6ٹھا چیئرمین آیا ہے سر، 6ٹھا کا 12واں آ جائے گا۔ اب پالیسی کا تسلسل نہیں ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ کشمیر پہ ذرا مردم شناسی نے ان کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ تنظیمی مسائل پہ بھی آ جاتے ہیں نا PTI کے۔
یہ تنویر الیاس صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے تو جو تنویر الیاس صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری جیب میں 5 ارب روپے آیا تو مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے جی. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک جہانگیر ترین بھی تھا ہے جی, ایک علیم خان بھی تھا. تو خان صاحب آنکھیں تو ماتھے پہ رکھنے میں کوئی دیر تھوڑی لگاتے ہیں. اس کا 7-8 آدمیوں کا ایک فارورڈ بلاک اس نے بنایا ہوا ہے, وہاں تو فارورڈ بلاک بنتے ہیں نا. دیکھیے فاروق حیدر کے خلاف پرویز رشید نے تحریک عدم اعتماد کے لیے بڑی کوشش کی, کیونکہ وہ فاروق حیدر اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ پرویز رشید اسے فون کر کے کہا کہ فلاں خاتون کو ایم بنا دے. میاں صاحب نے کہا, اس نے کہا میاں صاحب کو میرے ٹیلی فون نمبر کا نہیں پتا, میاں صاحب مجھے حکم دے, میرے لیڈر ہیں. پرویز رشید صاحب چونکہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور یہ شاہ محمود قریشی اور پرویز رشید کے مشترکہ خصوصیت ہے کہ فلاں خاتون کا ایم بنا دیا جائے, فلاں آدمی کو فلاں کو ٹکٹ دے دیا جائے, فلاں ہاں جی ایک جیسے سازشی ہیں. پرویز رشید سے جان چھوٹی ہے تو ادھر شاہ محمود موجود ہے, ملتان میں ویسی سازشیں کرتا ہے. تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے کوشش کرے. تنویر الیاس وہی کوشش کرے گا اگر اسے موقع ملا. نیازی کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف, اور کس کے خلاف کرے گا؟ تو یہ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ابھی پھر سے کوئی ہلچل ہو جائے گی اور یہ سارے اگر اسے موقع ملا, کیونکہ وہ سینئر وزیر کیا ہوتا ہے؟ سینئر وزیر ایک وزیر ہوتا ہے, جیسے نہیں آپ لوگ لکھ دیتے سینئر تجزیہ کار, تو سینئر کیا ہوتا ہے؟ وہ تجزیہ کار ہوتا ہے. سینئر شاعر کیا ہوتا ہے؟ یا وہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ان کے تو چاہنے والے جو صحافی تنویر الیاس صاحب کے چاہنے والے, وہ تو سینئر موسٹ وزیر لکھ رہے ہیں. اب نہیں سینئر موسٹ کیا, اس کو ایک عظیم سینئر موسٹ 2-4 ایڈجیکٹو. یہ مولویوں کے نہیں دیکھتے آپ, شیخ المشائخ زبدۃ العلماء فلاں فلاں ہے جی. تو اپنا جو ہے جو آئنسٹائن کے ساتھ کبھی آپ نے کوئی لقب دیکھا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. جو یہ ان کو کیا کہتے تھے اپنا, ان کو ازراہ اکرام کہہ دیتے تھے فاروق حضرت عمر کو, کہ بھائی یہ امتیاز کرتے ہیں سچ اور جھوٹ میں, جی غلط اور صحیح میں. راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, ابھی ان کی پارٹی کے اندر پوزیشن کیا ہے؟ کیا حالات؟ پارٹی میں پوزیشن یہ ہے, یہ پہلے بھی نہیں ان کو بنانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب. جی, مجھ سے ایک مسلم لیگ لیڈر نے پوچھا کس کو بنائے, میں نے کہا جو پاپولر ہے. اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے پوچھا, الیکشن جیت چکے تھے, وہ کاڑا میں کس کو ٹکٹ دیں؟ میں نے کہا بھائی جو پاپولر ہے سروے کرائیں. اس میں فلسفیانہ بحث کہاں سے در آتی ہے؟ میں نے کہا فاروق حیدر نوجوانوں کا ہیرو ہے, وہ اب تھا, اب نہیں ہے. جی, اس وقت تک اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں تھا. اب الزامات ہیں, صحیح ہے غلط اللہ وہ تو تحقیقات سے ہی پتہ چلتا ہے نا. اب اس پہ الزامات ہیں, پھر الیکشن ہار گئے, اور ناکامی سے بدتر تو کوئی چیز نہیں دنیا میں, ناکامی کا تو کوئی وارث نہیں ہوتا. تو اب ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی ابھی تک جمی جڑی ہے, بلکہ اتنی جمی جڑی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بیگم کا ہار چوری کرنے والے ایک صاحب نہیں گیلانی رہتے ملتان میں, ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. پیپلز پارٹی والے ایک برادری ہیں, یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے.